یہ ٹرمپ زوال پذیر ہے، یہ امریکہ ڈھلان کی طرف ہے، اس کی تہذیب ڈھلان پر ہے، اس کا نظام ڈھلان پر ہے، اور جو اس کے ساتھ جائے گا وہ بھی برباد ہوگا۔ لیکن قوم کو برباد مت کرو، کوئی فوج نہیں جائے گی غزہ۔ یہ لاکھوں لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم امریکہ دہشت گرد کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ دہشت گرد کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے سیٹیں بھی ان کو دے دیتے ہیں، میئرشپ بھی ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اب یہ نہیں چلے گا۔ یہ جنریشن زی یہاں پر موجود ہے، یہ انشاءاللہ تم سے اپنا حق چھینے گی۔ اور میں سی ایم صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور میئر صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، خود چھوڑنا چاہتے ہو یا جنریشن زی کی تحریک کے نتیجے میں چھوڑ کے بھاگو گے، یہ تمہارے اوپر ہے۔ اچھا تو یہ ہے کہ چھوڑ دو جان ہماری، چھوڑ دو اس صوبے کی جان، 17 سال سے کھا رہے ہو، جان چھوڑو ہماری، ورنہ عدم اعتماد کی تحریک بھی لائیں گے اور عوامی عدالت بھی لگائیں گے اور تمہیں بھاگنے پر مجبور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ قبضے کا نظام اب ختم کرنا پڑے گا۔ پلاٹوں پہ تم قبضہ کرو، زمینوں پہ تم قبضہ کرو، میئرشپ پہ تم قبضہ کرو، صوبائی سیٹوں پہ تم قبضہ کرو، قومی سیٹوں پہ تم قبضہ کرو، اقتدار پہ تم قبضہ کرو۔ یہ قبضے کا نظام اب نہیں چلے گا اور تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ 14 فروری کو انشاءاللہ 14 فروری کو ہم سندھ اسمبلی پر ایک تاریخی دھرنا دیں گے، تیار ہیں اس کے لیے؟ اور یہ دھرنا، پچھلا دھرنا دیا تھا، بہت کچھ منوایا تھا، لیکن تم نے پھر دھوکہ دیا۔ اب ہم جب دھرنا دیں گے تو اختیار لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ منم بھائی آپ تیار ہیں؟ یہ نوجوان تیار ہیں؟ یہ مائیں بہنیں تیار ہیں؟ تو اس دھرنے سے اپنا اختیار لے کر جائیں گے، ٹاؤنز کی سطح تک، یو سی کی سطح تک، واٹر بورڈ کو بھی ڈیوالو کرنا ہوگا، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو بھی ڈیوالو کرنا ہوگا، اور جن شہر کے اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے وہ قبضہ بھی چھوڑنا ہوگا۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ حالات کنٹرول میں رہیں تو اس سے پہلے ان کو حالات کو بہتر بنانا ہوگا، ورنہ یہ تحریک صرف کراچی میں نہیں چلے گی، پورے صوبہ سندھ میں چلے گی، پورے پاکستان میں چلے گی۔ اور میں ابھی اسلام آباد کے جماعت اسلامی کے نظم سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں پر دھرنا دینے آئیں گے تو اسلام آباد کے لوگ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے جائیں گے، تاکہ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو وڈیرا راج اور ملکہ رانی راج اور راجاؤں کا راج نہیں چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کرسی پر فیصلے کریں، اس کو ہٹا دو، اس کو گرا دو۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی حکومت اور بلدیاتی اداروں کے انتخابات پورے ملک میں ایک دن کیوں نہیں ہوتے؟ اختیارات آئین میں جو موجود ہے اس کی تفصیل آئین میں کیوں طے نہیں ہوتی؟ جب 26ویں ترمیم آ سکتی ہے، 18ویں ترمیم آ سکتی ہے، 27ویں ترمیم آ سکتی ہے، تو عوام کو حق دینے والی ترمیم کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ سارے لوگ کبھی بھی آپ کو حق نہیں دینا چاہتے، اس لیے کہ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ مقامی سطح پر اگر لیڈرشپ اٹھ گئی تو ان سے سوال کرے گی۔ یہ اپنی پارٹی سے خوف زدہ ہیں، یہ خاندان کی میراث بناتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نون لیگ کیا ہے، ایک خاندان ہے اور باقی سب چودھری ہیں، الیکٹیبل ہیں اور ان کے آگے جھکنے والے ہیں۔ خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ آقا ہوتا ہے، 40 سال سے کام کرنے والا پولیٹیکل ورکر غلام ہوتا ہے۔ یہی پیپلز پارٹی ہے، یہی نون لیگ ہے، اور ان کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے لوگ وراثت پر اور وصیت پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے۔ اس جمہوریت کے نام پر جو دھبا ہے اس کو ہٹانا پڑے گا، عوام کا اختیار عوام کو دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بھی کون سا ایکٹ آیا کہ لاہور کو 9 لاہوروں میں تبدیل کر دیا، اسلام آباد کو 3 اسلام آباد میں بدل دیا، فیصل آباد میں 5 فیصل آباد ہوں گے، تاکہ کوئی ایک لیڈر بھی ابھر کر سامنے نہ آئے، چاہے وہ ان کی پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی پارٹی کے جنون لیڈرشپ سے خوف زدہ یہ لوگ، یہ جمہوری نہیں ہے،
ان غیر جمہوری لوگوں کو، غیر سیاسی لوگوں کو ہٹانا پڑے گا اپنے سروں سے. اس کے لیے منظم جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. اس لیے 14 فروری کو تاریخی دھرنا ہوگا. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سانحہ گل پلازا کے جو یہ پورا واقعہ ہوا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہو، لیکن سینئر ہائی کورٹ کے ججز کی سربراہی میں ہو، چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو. یہ پنگ پونگ نہیں چلے گا. ایک خط آپ بھیجیں، وہاں سے جواب آئے، پھر آپ سوال کر دیں اور وقت گزار دیں. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی کی طرح وقت گزر جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا. یہ اتنی بڑی تعداد میں جو سر ہی سر نظر آ رہے ہیں یہ پہرا دیں گے انشاءاللہ. جوڈیشل کمیشن بناؤ، جینون انکوائری کرو اور یہ بتاؤ کہ یہ ایس بی سی اے کس چیز کا نام ہے. کرپشن کا دھندا ہے. شہر میں 85,000 بلڈنگز اس وقت گزشتہ 5 سال میں ایسی بنی ہیں جو غیر قانونی ہیں. ایس بی سی اے کے بغیر کیسے بن گئی ہیں؟ تو ایس بی سی اے صرف ایس بی سی اے نہیں ہے، زرداری ہاؤس سے آپریٹ ہوتی ہے، کرپشن کا اڈا ہے. اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سسٹم کو سندھ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، کرپشن کے سسٹم کو اور قبضے کے سسٹم کو، لیکن پھر انہیں پیار آ گیا اپنے چہیتوں پر اور سسٹم کو اٹھا کر اسلام آباد میں لے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک پلس ٹیم کے طور پر پیپلز پارٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. اس لیے ہم صرف باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، حق دینا پڑے گا، اختیار دینا پڑے گا اور اس شہر کے نوجوانوں کو اعتماد دینا پڑے گا. اب یہاں شہر کے لوگ جب مایوس ہوتے ہیں، بے بسی محسوس کرتے ہیں، بے کسی محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں نہیں رہیں گے. نوجوانوں، 3.5 کروڑ لوگ اس شہر سے باہر نہیں جا سکتے. ہمیں یہاں رہنا ہے، یہ ہمارا حق ہے. ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے اور ان غاصبوں سے اپنا حق چھیننا ہے انشاءاللہ. اس لیے جد و جہد میں عظمت ہوتی ہے، اسی سے راستے نکلتے ہیں. اس لیے آج کے اس تاریخی مارچ میں آپ نے مجھے بھی، ہماری ٹیم کو بھی ایک اعتماد دیا ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کی امیدوں کو توڑیں گے نہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو رستے میں چھوڑیں گے نہیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی کراچی کے لوگوں کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن جماعت اسلامی آپ کی جماعت ہے، آپ جماعت اسلامی کے ہیں. 3.5 کروڑ لوگوں سے کہتا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، سوشل میڈیا پہ آواز بنیں، جب پکارا جائے تو آئیں، دھرنے میں آ جائیں اور تاریخی دھرنا دیں. انشاءاللہ اپنا حق حاصل کریں گے. میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں، جب تم ناانصافیاں کرتے ہو، جب تم لوگوں کے حق مارتے ہو تو پھر غم و غصہ پیدا ہوتا ہے. جب غم و غصہ پیدا ہوتا ہے تو دشمن طاقتیں ان کو اپنا ہم نوا بنا لیتی ہیں، نیگیٹو راستوں پہ ڈال دیتی ہیں، اور پھر وہی ہوتا ہے جو خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن دہشت گرد بنانے کی فیکٹری کس کے پاس ہے؟ اس نظام کے پاس ہے، اس نظام کو چلانے والوں کے پاس ہے. بلوچوں کو بھی حقوق نہیں دو گے، ان کو تعلیم نہیں دو گے، ان کو روزگار نہیں دو گے. کراچی کے لوگوں کو حقوق نہیں دو گے، انہیں تعلیم اور روزگار نہیں دو گے، ان کو سڑکیں اور پانی نہیں دو گے، ان کے پروجیکٹ مکمل نہیں کرو گے، غاصبوں کو لا کر سروں پہ بٹھاؤ گے، تو یہ غم و غصہ یہ کہاں جائے گا؟ یہ تو شکر ہے کہ جماعت اسلامی موجود ہے جو ان کو مثبت راستے پہ ڈال رہی ہے. ورنہ تم تو چاہتے ہو کہ سارے لوگ دہشت گرد بن جائیں. اس لیے دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں بند کرو، اپنی پالیسیاں تبدیل کرو، ڈونلڈ ٹرمپ کی غلامی چھوڑ دو. کیا مذاق ہے؟ پوری قوم غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہے، حماس کے ساتھ ہے، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ٹرمپ کے آگے پیچھے جا رہے ہو. اور پاکستان کی حکومت بھی اور پاکستان کی اپوزیشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھتی ہے کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ دے. یہ ٹرمپ زوال پذیر ہے، یہ امریکہ ڈھلان کی طرف ہے، اس کی تہذیب ڈھلان پر ہے، اس کا نظام ڈھلان پر ہے، اور جو اس کے ساتھ جائے گا وہ بھی برباد ہوگا. لیکن قوم کو برباد مت کرو. کوئی فوج نہیں جائے گی غزہ. یہ لاکھوں لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم امریکہ دہشت گرد کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ دہشت گرد کا ساتھ نہیں دے سکتے. اس لیے یہ چومکھی لڑائی ہے، نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے.
اختیار کو عوام تک منتقل کرنے کی تحریک ہے. لہذا یہ جو مطالبات میں نے آپ کے سامنے کیے ہیں، 14 فروری کو انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ ایک تاریخی دھرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں اس سے بڑی تعداد میں لوگ ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ مارچ کر کے دھرنے کی طرف جا رہے ہوں تو یہ آپ کے مطالبات یا تو منظور کریں یا بھاگنے پر مجبور ہو جائے. کیا آپ جائیں گے گلی محلوں میں، تحریک چلائیں گے، جد و جہد کریں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں رمضان المبارک کا مہینہ غزوہ بدر کا مہینہ ہے، جہاد کا مہینہ ہے، ریاضت اور مشقت کا مہینہ ہے. ہم یہ جو سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست مفاد کے لیے نہیں کر رہے، ذات کے لیے نہیں کر رہے، لسانیت کے لیے نہیں کر رہے، یہ سیاست ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اس لیے اسی دھرنے میں تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس میں روزے بھی رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور جد و جہد کو تیز تر کریں گے اور عبادت کا مفہوم لوگوں کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم دین سے وابستہ ہیں اور دنیا کے معاملات ان اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں چلے جائیں. دین اس کا مطالبہ نہیں کرتا. دین یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے آگے رب کے آگے جھکتے ہو اس کی ربوبیت کے نظام کو قائم کرو، اور دنیا پہ جو غاصب بنے بیٹھے ہیں، جو اللہ کی حاکمیت میں شرک کر رہے ہیں، جو خود انسانوں پہ اپنا حق اور اختیار جماتے ہیں، ان سے اختیار کو چھین لو. یہ دین کا تقاضا ہے. اس لیے سندھ اسمبلی پر جو دھرنا ہوگا وہ تاریخی نوعیت کا ہوگا اور اپنا حق لے کر رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو گلیوں اور بازاروں میں، گلیوں اور بازاروں میں، مسجد کے محرابوں سے، کھیل کے میدانوں سے. چلے میں نعرے لگانے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب. دور ہٹو امریکی یارو، دور ہٹو انگریز کے یارو، دور ہٹو غاصب وڈیرو، دور ہٹو اے جاگیردارو، دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو اے جاگیردارو. نعرہ تکبیر. تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو گلیوں اور بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، مسجد میں، محرابوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں. تیز ہو تیز ہو تیز ہو تیز ہو. نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں اور بیٹیوں کو، ہمارے نوجوانوں کا، بزرگوں کا یہاں اللہ قبول فرما لے. یا اللہ یہ نوجوان نسل، اس کو ہم امید سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. کچھ غاصب ہیں جو تیرے بندوں کے حقوق کو کھا رہے ہیں، ان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ان غاصبوں سے اقتدار چھیننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے جدوجہد کو تیز تر کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
یا رب العالمین یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے. یا اللہ امریکہ اور اسرائیل کو جو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں تو ان کو مٹا دے. یا رب العالمین یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان ان غاصبوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، ان انسانوں کو ان ظالموں سے نجات عطا فرما دے. یا رب العالمین ہماری جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. ہمارے 14 فروری کے دھرنے کو ایک تاریخی دھرنا بنا دے، عوام کے حق اور اختیار کو لینے والا بنا دے، اور پورے پاکستان کے لوگوں کو یا اللہ امید سے جوڑنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ.